إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات کے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کل رہے گا، قیامت دن للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتی حضرت واسطہ۔ صاحب اور ساتھیوں، جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن آسمان تو لے کے جبریل آیا ہے، اس طرح حدیث مصطفیٰ بھی آسمان تو لے کے جبریل آیا ہے۔
قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور پیغمبر دی حدیث ہے وہ بھی لا ریب۔ جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے، تے جڑا حدیث دا منکر ہے وہ دے بے ایمان ہون چ بھی شک ہوئی۔ ساڈے معاشرے کے اندر فتنہ انکار حدیث دا بھئی جو کچھ ہے قرآن ہی ہے، حدیث تے نبی دے 600 سال بعد لکھی گئی، بالعموم لوگوں میں گمراہ کیتا جا رہا۔ بھئی قرآن دی تفسیر اگر صحیح مانے آچے تو وہ پیغمبر دی حدیث۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو۔ نماز کیویں پڑھنی ہے وہ دا طریقہ حدیث مصطفیٰ جو ہے۔ جیڑا قرآن تو صرف منتا ہے وہ نماز پڑھ کے دکھائے۔ قرآن نے کیا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کتنے مال تے پیندی ہے، کنی پیندی ہے، وہ سارا شیڈول حدیث جو ملے گا۔ قرآن نے کیا عمرہ کرو، عمرے کا طریقہ حدیث مصطفیٰ جو ملے گا۔ حج کرو، حج کا طریقہ کتوں ملے گا؟ حدیث مصطفیٰ جو۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح کا طریقہ بھی حدیث مصطفیٰ جو ملے گا۔ جڑا حدیث کا منکر ہے وہ اپنی امی تے ابے کا نکاح ثابت کرے حدیث تو کیا۔ اگر وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا پھر وہ امی تے ابے کا نکاح ٹھیک نہیں۔ بولیے جی جی بالکل صحیح۔ تو لہذا نماز جڑی ہے یہ اندر زیادہ تر حدیث تلاوت ہوتی ہے، زیادہ تر حدیث تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر۔ توجہ ادھر تسی میرے آگے۔ نماز کی ابتدا کتوں ہو رہی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور پھر دوسری حدیث ہوتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ تیجی ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ چوتھی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جڑا انسان نماز دے شروع چے کلمات پڑھدا ہے او دے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز کی ابتدا ہو رہی ہے حدیث مصطفیٰ۔ اگے سورۃ فاتحہ پڑھی دی ہے، تو سورہ فاتحہ کے متعلق بھی کتنے ہوتا ہے حدیث کے اندر؟ حدیث ہی کہہ رہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ اور جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس نماز کے متعلق زبان نبوت کا فرمان ہے ہی خداج خداج خداج، نماز ناقص۔ حضرت حافظ محدث محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے سورۃ فاتحہ، اور انہوں نے لکھا ہے خداج ڈاچی دے اس بچے نو کیا جاتا ہے جڑا 3 مہینے دا ہوتا ہے۔ 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، وہ نماز کسے کم دی نہیں جن کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بندہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے حامدہ نہیں عبدی۔ بندہ آتا ہے الرحمن الرحیم، تو آواز ہوتی ہے اسنا علیہ عبدی۔ بندہ آتا ہے مالک یوم الدین، تو آواز ہوتی ہے مجدنی عبدی۔ محدثین نے بھی لکھے ہیں کہ اگر نماز کے اندر آن کے بندہ ملتا ہے، بندے نو خدشہ ہے کہ ان قریب امام رکوع چلا جائے گا تو وہ ثنا نہ پڑھے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے
کیونکہ فاتحہ کے اندر ثنا بھی ہے، اسنا علیہ ہے، بندے نے میری ثنا بیان کی تھی، ثنا بھی سورۃ فاتحہ سے موجود ہے، فاتحہ پڑھنی لازم ہے، ثنا رہ گئی ہے وہ ثنا فاتحہ کے اندر کور ہو جائے گا۔ تو لہذا منکرین حدیث جڑے نے وہ دن بہ دن پاکستان کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ حدیث کا انکار کفر ہے، جیڑا انسان پیغمبر دی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن نے کیا ہے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ کے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، مراد کی یہ پیغمبر دی حدیث نو چھڑ دیتا ہے۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس انسان نے انکار کیتا ہے پیغمبر دے فرمان دا، نبی دی حدیث دا اور لوکاں دے رستے نو پیروی کردا رہیا ہے، فرمایا اللہ اندے نے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جڑا پیغمبر دی حدیث چھڑ کے، نبی دا طریقہ چھڑ کے، آقا دی سنت چھڑ کے غیراں دے طریقے تے چلدا ہے، غیراں دے رستے تے چلدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جدھر چاہندا ہے اسی انہوں پھیر دینے ہاں، جس طرف چاہتا ہے اسی پھیر دینے ہاں، اور قیامت کا دن ہوئے گا وہ دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کا دن ہوئے گا ادا ٹکانا جہنم ہے۔ جیڑا انسان پیغمبر دے رستے نو چھڑدا ہے، نبی دے فرامین نو چھڑدا ہے، آئیے قرآن کا ایک اور مقام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ پیغمبر دی مخالفت کرن دو، ڈر جاؤ نبی دی حدیث دی مخالفت کرن دو، ڈر جاؤ نبی دی حدیث کا انکار کرن دو، ڈر جاؤ پیغمبر دے فرامین نو چھڈن دو، دنیا دے اندر فتنیاں تے مبتلا ہو جاؤ گے اور قیامت دے دن عذاب ہوئے گا دردناک۔ جڑا پیغمبر دی حدیث کا منکر ہے، لوگوں دنیا چ بھی کامیاب نہیں، آخرت دے اندر بھی کامیاب نہیں۔ آئیے میں تھانوں قرآن دے وچوں مثالہ ایک دو دے کے بعد واضح کرنا چاہنا، نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے تے او بھی جنت چ جائے گی، بولو بولو نہیں جائے گی، جنت چ جائے گی نہیں۔ اگر نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے، قرآن کہہ رہی ہے، اللہ فرماتے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین۔ لوگوں بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے گھرچوں نے، ہٹاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، لیکن نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے۔ قرآن کہتا ہے نبی دی حدیث دیاں منکر نے، تے قرآن دا دوویں کتھے جان گیاں قیل ادخلا النار، دونوں کتھے جان گیاں؟ دعا
کرو لائٹ چھتی آ جائے قیل ادخلا النار دوویں کتھے جان گیا جہنم دے اندر جان گیا یعنی بیوی نبی دی ہوئے آنکھیں نبی دے نہ لگے نبی دی حدیث دی منکر ہے پیغمبر دی گل نہیں مانتی نبی دی آنکھیں نہیں لگتی نبی دی حدیث دا انکار کر دی ہے بھاویں وہ نبی دا جھوٹا کھائے نبی دے بستر تے سوئے نبی دی اولاد جمے نبی دے گھر چ رہے پیغمبر دی قربت قیامت دے دن دے کام نہیں آئے گی اگر وہ پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیے قرآن کہتا ہے کہ لدخل النار وہ دوویں جہنم چ جان گئی تے ہن اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے تے نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا کسے لایا بولو بولو نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا بیوی فرعون دی تے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لایا تے قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فرعون آندا آسیہ تینوں کی ڈھیر وج گیا ہے اے بنگلے کوٹھیاں شہانہ زندگی نوکر چاکر تینوں کی ڈھیر وجے تے آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کرا جنہ دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوگی میں تیرے محلہ نو کی کرا کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لے ہے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لے ہے تے قرآن آندہ ہے آندیاں نے اے فرعون نے میکھاں کر دیتیاں نے گل ٹھوک دیتے نے ننگیاں کر دیتا ہے آسمان دیوال تیانے پیاندیاں نے اللہ ہوتے اخیر ہو گئی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کوری جنت بنائی فرمایا نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والی ہے تیری زبان دے وچوں الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلے ہی بنا دیتے حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت جائے گی اوہ حدیث نو سینے نا فرعون دی بیوی لائے تے کتے جائے جنت بولو دے صحیح جنت ہن بیٹا نبی دا حدیث دا منکر ہے قرآن چو مثالہ دے رہے ہیں نکیاں واقعات کو کشتی بنا لئیے کہ نبی نو علیہ السلام اللہ نے میرے نبی جی قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ بٹھا لو مشرک نہ بٹھائی اللہ کتا بٹھانا بٹھا لے اللہ پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لو اللہ خنزیر دنیا کے اندر سب تو پلیت جانور ہے فرمایا اے بھی مشرک نہ لو کاٹے کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کرتا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کرتا ہے اس واسطے کتا خنزیر گھٹ پلیت مشرک زیادہ پلیت گل دی سمجھ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے فرمایا مشرک نہ بٹھائی باقی سارے ہی بٹھا لیں تے گول پتر کھڑا یاد نہیں ارکب معنا اے دی حدیث پترا آجا میرے نہ بہ جا تے ہن قیاس لگی ہے پیش ہونا اے قیاسیاں دا ٹبر اج دا نہیں اودوں دا ہی چلیا آ قیاس کی ہے قال ساوی الی جبل عاصمنی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ مینوں بچا لوے گا
تے ادھروں پانی دا ریلا ہوتا ہے کہ آسی ڈبکیاں کھا رہا ہے، پتر ڈبدا پیا سامنے تے نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری تے آندے نے اللہ انبنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا تو آواز آتی ہے نبی نوح تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے سبحان اللہ، تو آندے میرا میں کہنا تیرا انہو لیس من اہلک، یہ تیری حدیث دا منکر ہے، انہو اسا تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا ہے۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے جنت لبڑی بولو نبی دے آکھے نبی دا پتر نہیں لگتا جنت لبڑی۔ اور نمبر 3 مثال لے لو، یہ اور اس طرح کے خونی نے، میں آپ کسی پیر مولوی کی گل نہیں کرتا، نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ اپنے باپ کو کیا کرے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں، تے ابا جی فتح بیلی تسی میری اتباع کر لو، میرے پیچھے چل جاؤ۔ تے نبی ابراہیم دا باپ نبی دی حدیث دا منکر ہے، تے آندا کی یہ گل سن لے ابراہیم، اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجمنک وہجرنی ملیا، اسی تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گے۔ اور باپ کو چڑکیا نہیں، دبایا نہیں، پوریا نہیں، اکھا چکھا پا کے گل نہیں کی گیا کہ قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی۔ کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھائیے، قیامت کا دن ہوئے گا، نبی ابراہیم نے اللہ میں جنت چ جاواں گا تے میرا پیو جہنم چ جائے گا، تے لوگ کہیں گے نبی ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے، ابراہیم آپ جنت چ۔ فرمایا میرے خلیل ہے تیرا پیو ہے، عقیدت تیری بڑی ہے، باپ ہے، لیکن تیرے آنکھیں نہیں لگیا تے تیری حدیث دا منکر ہے، انہوں میں گندے پچو دی شکل بنا کے جہنم چ سٹ دیا گا، خلیل تینوں پتہ بھی نہیں لگن دیا۔ اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے یہ جنت لگنی نہیں، اگے آئی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے بول دے ابو طالب کو کنا کیا کہ چاچا کلمہ پڑھ نہیں پڑھے بول بلکہ جدو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ چاچا کلمہ پڑھ لے، پیچھے ابو جہل تو اتبا شہبہ تجھے دیکھ آندھ نا ویکھی کہ جان لگیا مروائی نا بڑھیا دا دین نہ چھلی۔ ابو طالب کی آتا ہے پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے، کلمہ نہیں پڑھیا آقا چھٹ کے آگے، بعد چاچا مر گیا ہے۔ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ نے رسول یہ نہیں کہا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا ہی، فرمایا نہیں سونیا گمراہ چاچا مر گیا ہے، الفاظ میں حدیث سے ہن کی اللہ میرا پیار بڑا سی، میرا دفاع بڑا انہیں کیتا ہے، اللہ قیامت میں چاچا ابو طالب جہنم میں جائے گا؟ فرمایا ہاں تیری حدیث کا منکر ہے نا، تیری آنکھیں نہیں لگا، گل نے نہیں منی، انہیں جہنم دا حلقہ ذات حلقہ کی ہے، انہیں جہنم دی جُتی پہناواں گا اگ دی، وہ دن ایسا دماغ ایویں ابلے گا جی ہاڈی ابلتی۔ ایک نبی دا چاچا ہو رہے جنہاں نام ابو لہب ہے، اللہ ابو لہب دا یہ والا جاندے نے نا ربیع الاول چ مولوی اے انہیں لونڈی اداد کی تھی، پوری انگل دے وچوں دودھ چلدا ہے، میں کہا انگل ہے کہ حویلی لکھے دی پوری مجھ ہے، خدا دا خوف کرو۔ قرآن نے کی کیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ یہ سورت نازل ہوتی ہے، فرمایا ابو لابا تو کلہ ہی نہیں، تیرا مال تیرے اعمال سارا کچھ ہی، تیری بیوی سارا کچھ جہنم سے۔ یہ کون ہے؟ ابو لہب کو پیار بڑا سی نبی نے، انہیں اپنا دروازہ نبی پاک کے دروازے کے سامنے رکھیا سی، پیغمبر نو محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھا تے نکلدیاں بھی ویکھا۔ عقیدت بڑی ہے، ذات نال پیار بڑا کردا ہے۔ جب بات منن دی واری آئی نا، اودوں آندا تبل لک یا محمد، معاذ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان محمد، اس واسطے بلایا سی۔ پھر آپ نے پھر کیا محبوبہ جواب تسی نہیں دینا، میں دینا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ذات کا پیار بڑا ہے، دیکھن تو بغیر رہتا نہیں۔ بات نہیں بنی ساڈے موجودہ معاشرے سے صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ، سویرے اٹھ کے داڑھی بناواں یا رسول اللہ، بول دے نہیں گل منن دی واری آئے تو کوفے جاواں یا رسول اللہ، کبھی کہے شہر جاواں یا رسول اللہ، ایویں دے بھی ہے، اینوں بھی پیار بڑا ہے۔ ابو لہب سونا بھی بڑا ہے۔ لاب دا مانا کی یہ سورت گلاں والا، محدثین نے لکھا ہے ایڈا سونا سی تے رخسارا جو بندے کو اپنی شکل نظر آتی سی، ایڈا خوبصورت سی ابو لہب، حسن بھی بڑا ہے، جمال بھی بڑا ہے، خاندان بھی اونچا ہے، نسب بھی اونچا ہے، حسب بھی اونچا ہے، لیکن نبی دے آنکھیں نہیں لگیا، نبی دی حدیث دا منکر تے قرآن آندا کتے جائے گا؟ جہنم میں۔ بولو بولو ہن ایتھے ذرا غور کریا جے، نبی دی حدیث دی منکر، نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دی منکر، نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں لبنی، نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا چاچا ہوئے تے جنت نہیں لبنی، تے نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا امتی ہوئے جنت لبنی۔ نہیں لگتی یہ تو واٹتے پئی ہے جنت کے۔ ہن حدیث بیان کرو کہ پتہ ہے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے، نہیں مانتی، مانتے نہیں۔ ابو لہب حدیث دا منکر ہے، سونا بڑا ہے، حسب اونچا ہے، نسب اونچا ہے، لیکن کتنے جائے گا جہنم؟ تو ادھر بلال نو دیکھ لے، حبشے تو چلے، اتنا حسن و جمال بھی نہیں، کالا جہا رنگ، موٹا جہا نک، موٹے موٹے ہونٹ نے۔ فرمایا بلال میں جنت دی سیر کر رہا سا تے اگے اگے چلن دی نا آواز آ رہی سی تے میں پوچھا جبریل کون ہی سونیا تیرا بانگا؟ بلال ہے، چلتا مکے دیاں گلیاں تے جتیاں دا کھراک جنت جا۔ سبحان اللہ، انہیں نبی دی حدیث واسطے بارہ کھادیاں نے نا۔ ابو بکر آتے نے ایک دن امیہ ڈانگا پیا ماردا ہے، میں کولوں دی ننگیا تے میرے کو برداشت نہ ہویا تے میں جا کے آنا محبوب جی اج بلال نو مارا بڑیاں پہ رہیاں نے۔ آقا فرماندے نے بلال کی کہہ رہا ہے؟ آہد آہد دے نعرے ماردا ہے۔ فرمایا ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے آہد ہولی کہہ لے۔ ابو بکر آتے نے بلال تیرے محبوب نے فرمایا آہد ہولی کہہ لیا کر، تے بلال آتے نے ابو بکر جا کے میرے محبوب نو کہہ دی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ اے بلال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے در صحابہ چی امام شوقانی نے باپ بنے فضائل بلال دا، آندے نے بلال تینو مبارک ہوئے۔ فرمایا قاضی مبارک دن ہے عبداللہ۔ فرمایا آقا نے فرمایا جس اونٹنی تے بیٹھ کے بلال آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخیہ گوندی ہوئے گی۔ یہ ساری عظمت کیوں ملی ہے؟ پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لائے۔ آج بھی اہل حدیث اس روئے زمین تے بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں اگر حدیث نو پڑھایا چاہتا ہے اہل حدیث نے مدارس کے اندر حدیث نو سنایا چاہتا ہے، اہل حدیث نے خطبات اور جلسیاں اور دروس کے اندر اہل حدیث نے لوگوں تک حدیث نو پہنچایا چاہتا ہے، وہ بھی اہل حدیث کے علماء کے خطباء اہل حدیث
کے جڑے مدرسین نے الحمدللہ وہی نبی کی حدیث کا تحفظ بھی کر رہے ہیں، نہیں تو اس روئے زمین تے ایسے بد قسمت بھی ہے جڑے صرف پیغمبر کی حدیث کا رد کر دیں۔ فیض الباری اٹھاؤ، مولانا انور شاہ کشمیری جی بخاری کی شرح وہ دے اندر لکھتے ہیں میں پوری زندگی ایک فطر والی حدیث کو رد کرن پہ لا دیتی ہے پر میں رد نہیں کر سکتا۔ بول دے وہ سمجھ بھی آؤں گئی جگہ آ رہی انشاءاللہ۔ اہل حدیث کے مدارس سے جاؤ، پہلے سال تو لگ کے حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے سال لغت الحدیث 100 حدیث چھوٹی کتاب، پھر دوجے سال بلوغ المرام نال مشکات کی پہلی جلد بلوغ المرام، تیجے سال بلوغ المرام کا دوسرا حصہ نال مشکات، چوتھے سال مشکات کا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ابو دو جی میں پڑھیا میں انہیں دسنا پیا ہوں تو ماشاءاللہ تین جو سالہ میں فارغ کر چھڑ دے میں 7 سال مدرسے سے پڑھیا ہوں، پورے 7 سال ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مسلم بخاری، دوسرے مدارس سے جاؤ پورے 6 سال ان کے فقہ پڑھاتے رہے، آخری سال بخاری شریف کا دورہ پہ حدیث وہ بھی انہیں تقریب بخاری کرانی ہوئی۔ لوگوں نے فیکٹریاں پائیاں نے کہ حدیث کا رد کیویں کرنا ہے، پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنا، نبی کی حدیث کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا، نبی کی حدیث کو اپنے سینے نہ لانا صرف مسلک اہل حدیث کا کام ہے اور کسی کا کام جاؤ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل اس مسبل مسیطے پڑھے جاتے ہیں، صرف اہل حدیث کی بس کسی مسیح سے نہیں پڑھے جاتے، کیوں جی بول رہے پڑھے جاتے؟ جمعرات کا دن ہوئے، مغرب کی نماز ہوئے، پہلی رکعت سورہ کافرون، دوسری قل هو اللہ احد، پیغمبر کی سنت سمجھ کے ساڈے امام اور علماء ساڈے قاری حضرات پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے جمعرات والے دن مغرب کی نماز پہلی رکعت سورہ کافرون پڑھی ہے، دوسری سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ ہمیں جو جماعت کرائیے میں پڑھی نہیں، پیغمبر کی سنت سمجھ کے پڑھی ہے۔ سویرے فجر کی نماز ہوئے جمعے کے دن، فجر کی نماز پہلی رکعت سورہ سجدہ، دوسری سورہ دہر پڑھی جاتی ہے، وہ بھی حویلی رکھے دے وچوں اگر مسجدہ نظر آؤں ہے تو اہل حدیث کی نظر آؤں، باقی کسی مساجد کے اندر پہلی رکعت سورہ سجدہ اور دہر نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اگر رفع الیدین کرنے ہیں تو پونے 600 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی، کتنی حدیث ہے؟ پونے 600۔ ہاں بالکل میں نہیں بڑی گل کرنا، سنی سنائی نہیں۔ مولانا خالد گرجاکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین دے مدے کہ پونے 600 حدیث نقل کی اور پونے 600 حدیث جو ایک بھی ضعیف نہیں۔ مولانا یحییٰ عارفی صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ انہوں سے کہنے لگے جی تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے نا رفع الیدین دیاں اگر وہ جمع کیتا ہے جان تو وہ 1000 تو بھی اتنے بڑھتی ہیں، تے نہ کرن دی صحیح سند نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک حدیث بھی حدیث کے ذخیرے چ موجود ہے۔ ہن پونے 600 حدیث موجود، میں یہ نہیں ایتھے کہنے ایتھے قرآن پاک تو رکھے نہیں، میں نہیں ایتھے ہی کہنے، میں بڑے بڑیاں بڑیاں کانفرنس اج کے بڑے بڑے جلسے اج کے سیڑیاں موجود نے، میرے کلپ موجود نے، میں قرآن پڑھ کے مسجد سے وڑ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے گل کہی ہے کہ نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرنے تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن قراءت المفاتیح کے حوالے نہ، مولانا عبداللہ امجد چھتوی میری جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث استاد العلماء فرماتے ہوندے سن قراءت اللہ علی قاری حنفی نے لکھیا کہ نبی نے اپنی زندگی 30,000 نماز پڑھی ہے، تے فرماتے سن اور رکعت ہی ایسی نہیں جہدے وچ کوئی رکعت ہی ایسی نہیں جہدے رکوع نہ ہوئے، رکوع جان تو پہلے رکوع تو اٹھ کے نبی نے رفع الیدین کیتا ہے،
صحیح بخاری کے 5 نے، مسلم سے 6 حدیث نے. آپ نے نماز نہیں کرنے لگے رکوع جان لگے رکوع تو کہنے لگے سوائے جنازے تو دنیا دی کوئی نماز نہیں جس اندر رکوع نہ ہوئے، لہذا پھر دنیا دی کوئی رکعت ایسی نہیں جس اندر نبی پاک نے رفع الیدین کیتا. لیکن وہ باوجود کی آدھے بھابی تے مکھیاں چل جائیں آدھے نے کہ وہ تو صحیح آ ہاں جی تمہیں اج میں نقطے کی گل دس دیا، جیڑا بندہ یہ بکواس کرے نا انہوں کہو اور ظالمہ اس نبی دی سنت دے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں. پہلو یہ ثابت کرو کہ نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی. آپ نے فرمایا سی عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے محبوب جی تہاڈا عائشہ دا نکاح کنے کیتا ہے؟ فرمایا وہ تے اللہ نے کیتا ہے. 3 دن تک عائشہ دی تصویر رومال چ لے کے نا جبریل آندا رہا فی ثلاثۃ لیال. فرمایا عائشہ جب میں رومال کھولنا تو تو نہیں ہے نال آندا سی ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، محبوبہ تیری دنیا میں بھی بیوی ہے تے آخرت میں بھی بیوی ہے. سبحان اللہ. تیری میری بیٹی کے رشتے کا انتخاب نائی کرے، موچی کرے، ایم پی اے کرے، ایم این اے کرے، مولوی کرے، قاری کرے، امام کرے، کونسلر کرے، میں صدیق تیری عظمت کو قربان چاہوا تیری بیٹی کے رشتے کا انتخاب کیتا ہے عرش والے خدا نے کیتا ہے. سبحان اللہ. جدا انتخاب رب کرے. حضرت عمر نے محبوب یہ کدی نہیں ہوندا کہ تھی ناپاک ہو تو بیوی جی تھی پاک ہو تو بیوی ناپاک ہو. ایک گل دوسری گل محبوبہ تیرے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی اج تک تیرے بستر سے گندی عورت کیویں ہون دے گا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی سلسلہ سیادی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ جو زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے. عائشہ نوں گالاں کڈیاں جا رہی ہے. کربلا دا جڑا واقعہ ہے 60 ہجری چ ہویا. واقعہ کربلا دی آل لے کے ابو بکر عمر عثمان نوں گالیاں نہیں دتیاں جاندیاں. اما عائشہ نوں گال جی میں رات عارف والے بھی کیا سی، میں کیا سی اس پاکستان دے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے. میں کیا پوری دنیا دی آل ورلڈ پاکستان دی شیعہ ذاکراں نوں میرا چیلنج ہے کہ آؤ ساڈی مسجد کے اندر اسی اتفاق کو اتحاد کی دعوت دیں. ساڈی مساجد چاہو اسی شان علی بیان کرنے ہیں، شان حسن، شان حسین اسی بیان کرنے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا دی عظمت، اہل بیت دی عظمت اسی بیان کرنے ہیں. ساڈی مساجد چاہ کے بیان کرو، شان علی بیان کرو، اہل بیت دی عظمت بیان کرو. کیا اپنے امام باڑے تھی شان ابو بکر و عمر کے سانو بیان کرتے ہو؟ گل نہیں سمجھ آن لگی. میں کہا تھی اپنے امام بارے سانو شان ابو بکر بیان کرتے ہو، تسی بھی بیان کرو. اسی شان علی بیان کرنے ہیں، تو ابو بکر دی عظمت کیوں نہیں بیان کرتا بھائی؟ سارا اختلاف، ساری لڑائی، سارا دنگا فساد انہاں ان پڑھ جاہل کو جج ذاکراں دی وجہ. جس ذاکر نو علم دا پتہ ہی کوئی نہیں، براسیاں تو ذاکر بنے. میں کیا اسی اتفاق کو اتحاد دے دائی ہیں. تسی اپنے امام والے شان ابو بکر و عمر بیان کر ہی آنے ہیں. علی جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، فاطمہ جنتی. تمہیں تے کہنا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی. تو کیوں نہیں کہتا؟ تیری زبان پہ چھالے ہوئے. پھر نبی دے ابو بکر کو گالاں کڈنا. میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج ایتھے ہی نہیں ہزاراں جلسے. دنیا دا کوئی ذاکر میرے سامنے بیٹھ کے صرف 3 منٹ گفتگو کر جائے، انہوں دنیا دی حدیث کے ذخیرے دے وچوں کسی کتاب کو ایک روایت لکھا دے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت کے اوتے انکار کیتا، حضرت عمر دا انکار کیتا ہے. اگر علی نو اختلاف سی ابو بکر نہ چیف جسٹس کیوں بنے اور ابو بکر دے پیچھے 2.5 سال تک نمازاں کیوں پڑھیاں؟ اگر عمر نہ اختلاف سی
پھر 10 سال تک نماز کیوں پڑھی؟ عثمان کا اختلاف سی 12 سال تک نماز کیوں پڑھی؟ یہ 24.5 سال دیا نمازاں بنتی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان کا اگر اختلاف سی پھر حضرت حسن علی حسین حضرت عباس نے نمازاں کتنے پڑھیاں نے؟ انہیں اعتراض کرنا سی پھر آپ انہوں نے لال تے اعتراض کر دے جنہوں نے انہوں کی زندگی کیا سی. جگہ دے پیر جدوں بیمار ہوتے ہیں آخری ایام تے بلال 3 دفعہ سونے الصلاۃ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر نو ہوش آتا ہے تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی صحابہ انتظار پہ کرتے نے تے بلال بھی 3 دفعہ آ گیا ہے تے انہیں آن کے نماز دا کیا ہے بھوکا دے کے تے ٹر جاندہ رہا ہے. محبوب جی نماز دا ٹائم جان رہا ہے میرے نبی نو ہوش آتا ہے. علی موجود نے مسجد نبوی چ حسن موجود نے حسین موجود نے حضرت عباس موجود نے آل ہاشم موجود نے آل ہاشم موجود نے. آقا فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اعتراض کرنا ہی علی نے تے آمینہ دے لال تے کر دے اوتھے اعتراض کرنا پیغمبر اگے اعتراض کر پھر میں تینوں ویکھا تو کیویں کرنا ہے. خلافت کھولے سی میں کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ نے انکار کیتا ہے. محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے طبیعت نرم ہے تے انہاں کو مصلی تے کھلون کے کھلوتا نہیں جائے گا تے تسی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ پھر اما جی فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو. پھر آقا فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نے فرمایا عائشہ یا اللہ اللہ انکار کر رہی ہے میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کرتا. اگر انکار کرنا ہی تو اس دن کرنا. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی امام بخاری نے 27 مرتبہ دی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس 27 باب بنے. انکار تو ادھر ہونا چاہیے. پھر نبی دی زندگی چ نماز پڑھائے اور وابیو حیران ہو جاؤ. یہ حدیث تے منکر آئے نہیں ایک حدیث اور سن لو. کتاب السنہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے آپ نے فرمایا صلاۃ آقا فرماتے ہیں کہ کسی نے کہہ دے نماز پڑھائے. بلال آمن میں جا کے مسجد نبوی چ نظر ماری صدیق نظر نہ آئے تے میں حضرت عمر کو پھڑ کے مصلی میں کہی تو ہی نماز پڑھو. دیکھو نا دنیا کی ہر چیز پہ دس دیے کہ ابو بکر تو بعد عمر دا نمبر ہے عمر تو بعد عثمان یا دا دما دم مسک لندر علی دا پہلا. میں کہا کہ فلسفے دی گل تھوڑی دسا فلسفے دی ابو بکر تے علی دا نا ہی دسدا بھی ابو بکر دا پہلا تے علی دا چوتھا ہے. آتا کیویں میں ابو بکر دے شروع چ لفظ آیا علی دے اینڈ تے یا آئی ہے بات آسا لکھ یا دی ماری اینڈ تے ہی ہوئی بول دے نہیں الف دسدا ہے کہ ابو بکر دا پہلا نام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نو میں پھڑ کے اگے کر حضرت عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی اور جوان ایڈے سن کہ میں ایک کتاب کا مطالعہ شان عمر کے 2 کتاباں آئی ہیں بڑیاں بڑیاں موٹیاں سلیمی صاحب دی. حضرت عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا چمڑا تے 7 بندیاں کیا کھچو چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. ایویں نبی پاک نے من کے عمر نہیں لیا کہ اللہ عمر دے دے اسلام کو عمر مل جائے گی. چال یہ شخص حضرت عمر اسلام نو جوانی ملی ہے تے عمر دی وجہ تو ملی ہے. حضرت عمر تے تبرہ کرنا ظالمہ. حضرت عمر کو رشتہ 50 سال کی عمر کے اندر حضرت علی نے اپنی 16 سال 17 سال بیٹی جدا نام ام کلثوم ہے فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی حضرت علی نے رشتہ دیتا ہے حضرت عمر کو دیتا ہے. اپنی
کتاباں کھولو. مگر علی نو اعتراض سی عمر نے بیٹی کا رشتہ کیوں دیتا ہے؟ منگیا عمر نے فرمایا نبی دے اہل بیت چو علی دل کردہ اٹھایا جاواں جدوں دے آقا ٹر گئے نے نبی نال اہل بیت دا نسب ہی ٹوٹ گیا ہے لہذا تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیو. علی نے انکار نہیں کیتا. شرم نہیں آتی ہے عمر تے تبرہ کر مان عمر دراز ہوئی شالا روے عمر دا دردی میں تے ویکھی عمر دے در تے لکھاں دی عمر صبر دی عمر دی شان پوچھنیاں حسین کو پوچھ جدے گھر دی ہے حیدر دی حیران یوسف کستوری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. عمر نو گھروں کڈدا پر وہ نہیں نکلدے کیوں بچے نو داخل کران جانا سکول دے ماسٹر آندا کتنی عمر ہی بچے دی کڈ ہاتھ کتوں کڈے گا عمر بول دے نہیں. میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی. ادھر ابو بکر بھی آ گیا. ابو بکر نبی علیہ السلام نے کان چ عمر دی آواز پیندی ہے آقا اٹھدے نے جیڑی پیتی مسجد نبوی کھولدی وہ منہ لگا کے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں این ابو بکر کتے وے نماز ہو رہی نماز عمر پڑھا رہے ہیں. آقا فرماندے نے لا لا چہرہ سرخ ہو گیا کچھ نہیں. نماز مکمل ہوئی ابو بکر آ گئے. صحابہ آندے نے ابو بکر جی اے واقعہ پیش آیا ہے. ابو بکر سیدھے اجرا ہے شاید جانتے نے. آقا فرماتے نے ابن ابی قحافہ کتنے گئے سو؟ فرمایا اللہ کے رسول فلاں جگہ تے گیا تھا لیٹ ہو گیا نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ صحابہ نو اکٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو. اللہ کے رسول نماز تے ہو چکی ہے عمر نے پڑھائی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے ابو بکر عمر نے پڑھا دیتی ہے پر تسی جا کے دوبارہ پڑھا دیو. فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں دوبارہ. فرمایا ہاں ہاں تہاڈی فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت کو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. ہے پیغمبر دی حدیث. اس واسطے میرے بھائیو جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی حدیث موجود نے رفع الیدین کرن دیاں. ایک حدیث ایسی بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق راوی نے ابو بکر آتے نے پیغمبر نے پوری زندگی رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی فارقت دنیا اتھوں تک رفع الیدین کیتا دنیا چھڑ گئے. دوجی روایت ہوتی ہے حتی لقی اللہ اتھوں تک رفع الیدین کیتا کہ اللہ نو جا ملے. سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 میں صفحہ 72 ہے. آقا علیہ السلام تو پہلے دی گل لگا کر حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا ہے جناب رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آدھر میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولو لئی ہے. ابو نعمان کی تابعی نے ابو نعمان نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آدھر میں اپنے استاد حماد بن زید دے کولو لئی ہے. حماد بن زید کی تابعی نے بلکہ نہ سب صحابہ دے کولو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آدھر میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولو لئی ہے. ایوب سختیانی بھی تابعی نے انہاں بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ اے آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولو لئی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں لوگوں رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ہوئے مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جدی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں ابو بکر دے نواسی عبداللہ بن زبیر کولو لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر
بکر صدیق کو لئی ہے. نانے ابو بکر صدیق کو پوچھا نانا جی تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ ابو بکر میرے بیٹا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے پترا میں اپنی زندگی چ نمازاں پیغمبر دے پیچھے پڑھیاں نے, میں رفع الیدین آمنہ دے لال کو لئی ہے. آقا نے کتوں لئی ہے؟ جبریل کو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی نہ کہ کوئی عمل نہیں نہ کرتے. آقا نے کتوں لئی؟ جبریل کو. جبریل نے کتوں لئی؟ رب جلیل کو. یہ نا حدیث نے بھی عمل کرتا ہے کون؟ بولو بولو. کیوں عمل کرتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر مومنوں نوں یہ دینے جڑا کہ ان یقولوا سمعنا آقا فرما دینے والا ظالین امام کہتا ہے ڈیوچی آمین کہو کھچ کے اچھی آواز تھی ہولی آمین نہ دے تسی اچھی نہیں آن دے ہولی کہیے تو جتنی اچھی حدیث نے کیا اٹھی اچھی نہیں. حضرت علی آدھے نے آمین ایڈی اچھی آنے کھجور دے پتیاں دا چھت کم جاندہ سی. امام بھی آمین اچھی آکھیں تسی بھی آکھیں تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی پھر کی ہوئے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. اس حدیث سے بھی عمل کر دیتے اہل حدیث. ایک بندے نے میں کیا منو آدھا جی نبی ہولی نہیں آدھے میں دو چولی آدھے تینہ چچی آدھے. میں کہا تو ہولی بھی نہیں آدھا اچھی بھی نہیں آدھا. آدھا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے میرے آنے بول دے نہیں. جدو تو بڑا سوال ہی ناکھے گا تو آمین کہنے جدو فاتحہ نہیں پڑھتا تو آمین کیڑے میرے آنے. رکوع گئے ہیں رکوع تو اٹھے ہیں کی پڑھنے ہیں ربنا وَلَقَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طیباً مبارکاً فی صحیح البخاری ہے. میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا پچھو کالی کالی تیز تیز آن کے نماز نہ ملے ہے. انہوں ساتھ چڑھیا تے جگہ دے پیر فرما دینے سمی اللہ لمن حمیدہ. انہوں ساتھ چڑھیا سی کچھی نکل گیا ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. آقا علیہ السلام نے سلام پھیرے فرمایا کون سی جنہیں کلمے گئے نے. اس صحابی پریشان ہو گیا کوئی اللہ دے رسول کلمے چنگے نہیں لگے میں اونچی گئے نے. آقا فرما دے پھر کنے گئے نے آندہ اللہ رسول میں گئے نے. اللہ دے رسول میں گئے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے گئے سن میں تیاں تو اتے چالیاں دے اندر کو تالی فرشتے اتر دے ویکھے نے آسمان تو جیڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب دکھنائے سن. ہر فرشتہ چاہتا ہی سب تو پہلے کلمے چوکے میں رب کو کھڑا. آج بھی 39 فرشتے نازل ہوتے ہیں نبی دی حدیث کے مطابق وہ صرف ہوتے ہیں حدیث دی مساجد کیونکہ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھ دے بولتے نہیں. ساڈے بچیاں نوں بھی ہوندی ہے کئی مولویاں نوں بھی نہیں ہوندی بولتے. ایک حلفی نوں کہنے لگا بھی دکھاؤ کتنے فرشتے ہوتے ہیں سانوں بھی دکھاؤ. میں کیا کملیا میں فرشتے اترتے ویکھ لواں انہوں فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جنہوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے تو باقی گل کیڑی رہ گئی بول دے نہیں. باقی گل کوئی رہ گئی میرے نبی نے فرمایا ہے. آج بھی 44 فرشتے آتے ہیں. آج بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ دے مصداق اہل حدیث نے دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی
واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی، یہ نہیں آتی تے رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھ لو. میرے پیغمبر دی حدیث موجود ہے، رب کبریا دی قسم اے دعاواں میری جماعت دے بچیاں نوں بھی آؤندیاں نے. یہ جڑیاں دعاواں نے نماز دیاں ایسا اہل حدیث دے بچے نوں آؤندیاں نے. اسی کیوں پڑھنے ہیں؟ جنگاں دے پیر نے پڑھیاں نے. اسی کیوں پڑھنے ہیں؟ میرے محبوب دی سنت ہے. تو نماز حنفی پڑھنا ہے، کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے نماز حنفی پیا پڑھنا ہے. دیکھ رہی ہے اس طرح ہے. حنفی نماز نبی دے صحابی سے نا حضرت حذیفہ، وہ دے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی اور رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوتا، ٹھا سجدے کالی کالی نماز پڑھی. حذیفہ نے اور آیا نا ارجع فصلی، دوبارہ نماز پڑھ. انہیں دوبارہ پھر وہی پڑھی. فرمایا پھر دوبارہ پڑھ، تیجی دفعہ پھر وہی پڑھی. حذیفہ نے نماز ایویں ہے جی پڑھنا پہ ایڈی تیز، کدوں تو پڑھنا ہے؟ 40 سال ہو گئے. فرمایا 40 سال کو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایتھے دنیا چ کاروباری بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کسی کو کوئی مال تیار کروانا ہو تو انہوں کی آتے ہو اے سیمپل ہے، ٹھیک ہے، اے کی ہے سیمپل. انہوں نے بھی اے سیمپل ہی تے سیمپل دے مطابق کوئی مال تیار کرنا. بے شک تو سیمپل تو سوتر بدا دے یا گھٹا دے، مال چکو گے؟ نہیں بولو نہیں انہوں پیسے دیو گے؟ نہیں. تیرے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تو تو ریجیکٹ کر چھڑنا ہے. کہ اللہ نے میں بھی ایک سیمپل پہ دیا. اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نہ آکھے کہ پرچانہ ہو جائے تھوڑا. میں بھی سیمپل بھیجیا ہے، وہ 63 سالہ زندگی سیمپل ہے. حافظ ابن حجر نے لکھیا ہے فتح الباری قیامت میں جدو میزان لگنا ہے نا میدان محشر، وہ میزان کیڑا ہونا ہے؟ وہ ایک پلڑا میزان جہاں میدان محشر سے لگنا ہے جتنے عمل تلنے نے، وہ ایک پلڑا جہاں نا ایڈا بڑا ہونا ہے. 7 زمیناں 7 آسمان وہ رکھ دیتے جان جگہ پھر نہیں باقی ہوگی. اس ترازو کنے چکنا ہے؟ جبریل نے. وہ نال ہی کرسی ڈٹی ہونی ہے کہ آمینہ دے لال دی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دی کرسی کول ڈٹی ہونی. انا ارسلنا کا شاہدہ، شاہد کا مانا کی گواہ. گواہ کی مطلب جڑا تصدیق کرے انہوں ہی آتے ہو نا. یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، تصدیق کرتا ہے عدالت. آقا دی کرسی کول ڈٹی، امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دے نال کرن گے تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے. جبریل تا اس نماز کو ترازو چ رکھے. اگر تو حنفی نماز لے کے آیا تصدیق آمینہ دے نال نہیں کرنی، کوئی امام ابو حنیفہ کرے بول دے نہیں. تصدیق کنے کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے. محمدی نماز کی تصدیق آقا کرنی ہے. محمدی نماز پڑھو، محمدی. حنفی نماز چھڑ دے ہو. 2009 میں گیا اتنے میناد مفتی ہی گزرا لگا جو بندی انہوں حنفی حج کیا دسے بھی حنفی حج جائے حنفی حج جائے. میرے دوارے بندے بیٹھے میں انہوں کا محمدی حج جائے. وہ آخری وہ حنفی حج ہے تھی محمدی. میں کہا میں محمدی ہوں وہ حنفی. انہوں میں کہا میں مولوی صاحب رہو گا میں کلمہ کدھر پڑھے؟ آدھا نبی دا. میں نہیں کہا امام ابو حنیفہ دا. یہ گل نبی دا پڑھے؟ میں کلمہ نبی دا پڑھنا حاجر بھی بیان کرنا. تینوں میرا دل کرتا چھتر مارا ہے تینوں شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی دا تے دین امام ابو حنیفہ دا. اور بڑی جرت نہ کہیں دے اصول کر کی ایک کتاب ہے چھوٹی جی مدارس پڑھائی جاتی ہے. وہ اندر قاعدہ درج ہے قرآن حدیث کے مقابلے امام دا قول آئے قرآن حدیث چھڈو قول بنو. 4 لاکھ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث نے گمراہ کر دے. الا بالمجتہد، جڑا مجتہد ہے نا فتویٰ دینا انہوں گمراہ نہیں کرتا، عام لوگوں کو گمراہ کرتا. نئی حدیث کے محافظ، حدیث پہ عمل کرنے والے کون نے؟ انہیں کا حدیث آخری سن آقا فرماتے ہیں قرب قیامت ایک وقت آئے گا جس طرح آگ دا کے آرا تلی تے رکھنا مشکل ہے انہیں حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کہ جڑا اس دور چ حدیث پہ عمل کرے گا نا، امام صاحب بھی کہتے ہیں اللہ اس بندے نے میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب دے گا. سبحان اللہ. آئیے
ساری مسلک ساری دعوت سارے پیغام کے غور کیجئے. اگر اس روئے زمین تے کوئی عمل قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں جسے تے نبی دی مور نہیں، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسی دا گریڈ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا قصوری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. اور اج دا یہ درس میرے انتہائی محترم بھائی جوید صاحب، ساڈے خان صاحب، اس طرح اللہ انہاں میرے بھائیاں کو زندگی دے. بھائی جوید صاحب کو اللہ صحت دے اور انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے. ساڈے اس مسجد انتظامیہ دے صدر اپنا کی نام ہے عظمت اللہ خان، ہاں عظمت اللہ صاحب، شاید پاڑا کی نام ہے قاری تنویر صاحب، ماشاءاللہ حافظہ اللہ. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی سے برکت عطا فرمائے. بڑیاں اچھیاں انہاں حدیثاں پڑھیاں، بڑا اچھا انہاں نے ماشاءاللہ تمہیں قائل کیتا ہے کہ تھوڑا عام مقام نہیں، تھوڑے ویسے ماشاءاللہ فرشتے بھی اللہ دے نوری بیٹھے نے. اللہ سب صحیح مانیا پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور نبی دی حدیث کو تہاں سنیا ہے کہ جا کے لوکاں نوں بھی بیان کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر اللہ، قیامت کا دن ہوئے گا وہ چہرے جڑے نے نا ترو تازہ ہوں گے. سامعہ مقالت جڑے حدیث کو سنتے ہیں پھر لوکاں نوں بیان کرتے ہیں، جڑی حدیث کو سنتے بھی نے تے اگے جویں سنیے اوویں لوکاں تک پہنچاندے نے. قیامت کے دن یہ چہرے جڑے نے اللہ انہاں نوں ترو تازہ رکھے. تے الحمدللہ یہ حدیث علماء دے چہرے ویسے ترو تازہ رکھے. بول دے جڑا حدیث دا منکر ہے دے چہرے تے لعنت ہوئے. دیکھ لو پاویں جا کے اللہ دے فضل نال جڑے حدیث دے صحیح معنی وچ پرچار کرنے والے لوگ نے انہاں دے چہرے دنیا وچ بھی نورانی نے. جدوں دنیا تو جاندے نے ادوں بھی نورانی ہوندے نے، جدوں میدان محشر وچ جانا ادوں بھی نورانی ہوندے نے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عظيم الباس والناس وسيله الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما. اللہ ساری نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. اللہ سارے حالات تے رحم فرما. سارے گناہاں نوں درگزر فرما. ساری نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. اللہ سب صحیح معنی پیغمبر دی احادیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ حدیث دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما. حدیث دا پرچار کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ پیغمبر دی ذات اور بات نال سانوں پیار نصیب فرما. میرے اللہ ساری کلی برائیاں نوں معاف فرما. اللہ میرے بھائی جوید نجمی صاحب نیک سوالے بیٹے عطا فرما. میرے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما. میرے اللہ اس مسجد انتظامیہ دے احباب اللہ سب دے کراچ اپنی رحمتاں نازل فرما. حضرت قاری تنویر صاحب نے صحت جوانی علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما. حضرت صدیقی صاحب دا عبدالوہاب صدیقی صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول فرما. میرے اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے انہاں دی قبراں نوں جنت دی کیاریاں بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا، ساڈے بچیاں نوں نیک بنا. میرے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام